حضرت نوح علیہ السلام کا شیطان سے ایک سوال۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب سفینہ میں سوار تھے تو وہاں اچانک ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے کہا تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا راز نہ معلوم کر لوں۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرا راز مجھ کو بتا کہ یہ جو تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے۔ تو اس نے کہا 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 ہی ہم کو بتا دے، اس لیے کہ اصل تو وہی ہیں۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں، وہ 2 بتا دو جو تم نہیں بتانا چاہتے۔ اب تو وہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ 2 باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا وہ آپ سن لیجئے، ایک حسد اور ایک حرص۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گرا اور حرص سے حضرت آدم علیہ السلام گر گئے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس کو تکبر نے روکا۔ تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں، اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا ہے۔ یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھیں، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھیں، یا جب کسی کے اندر بڑائی دیکھیں، کسی کے پاس علم کی فراوانی دیکھیں، کسی کے اندر مال و دولت دیکھیں، اس وقت دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونا کہ اس سے ساری کی ساری چیزیں چھین جائیں اور چاہے مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، ان کو میں بھی گراؤں گا، جیسے میں گر گیا ان کو بھی گراؤں گا۔ اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کہ کسی طرح میں ان کو ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا انہوں نے جا کے اس کو کھا لیا، اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس درخت کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا، کھا لیں گے، تو حرص میں آ کر کھا گئے۔ اس کو شیطان نے کہا کہ حسد نے مجھے تباہ کیا اور حرص کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا کر رکھ دیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حسد اور حرص میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کریں، بلکہ اللہ کی تقسیم کردہ چیزوں پر راضی ہونا سیکھیں، کیونکہ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔